یہ ماضی میں FBI کے سپروائزری اسپیشل ایجنٹ کے طور پر اسامہ بن لادن کے باڈی گارڈ سلیم حمدان، چیف باڈی گارڈ ابو جندال اور چیف آف آپریشنز ابو زبیدہ جیسے مبینہ خطرناک دہشت گردوں سے تفتیش کر چکنے والے لبنانی امریکن علی صوفان ہیں۔ سن 2005 میں FBI سے استعفیٰ دینے والے علی صوفان کہتے ہیں کہ ان کا مسلمان ہونا اکثر ان دہشت گردوں کو دوران تفتیش لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ جب میں ان قیدیوں سے بات کرتا تھا تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ بظاہر انہی جیسا ایک مسلمان مذہب کو سمجھنے والا اور روانی سے عربی بولنے والا FBI سے منسلک ہو سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے پہلا سبق تھا کہ امریکہ وہ نہیں جیسا وہ جانتے ہیں۔ علی صوفان نے FBI کے ایک تفتیشی آفیسر کے طور پر یمن میں امریکہ کے جنگی جہاز USS کول پر ہونے والے خودکش حملے 9/11 اور دوسرے انتہائی حساس نوعیت اور اہمیت کے کیسز کی تحقیقات میں حصہ لیا۔ ان کی انہی یادداشتوں پر مبنی تصنیف The Black Banners, The Inside Story of 9/11 and the War Against Al-Qaeda کے نام سے ستمبر میں سامنے آئی ہے۔ واشنگٹن DC میں واقع ایک تھنک ٹینک میں اس کتاب کی تعارفی تقریب میں علی صوفان اپنی تصنیف پر CIA کے بعض حلقوں کی جانب سے کی جانے والی تنقید کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کا مضمون CIA بمقابلہ FBI نہیں بلکہ CIA اور FBI بمقابلہ واشنگٹن کے سیاست دان ہیں۔ اس کا مضمون فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ بمقابلہ واشنگٹن DC کے وہ کرتا دھرتا ہیں جن کے خیال میں وہ زیادہ بہتر جانتے تھے۔ علی صوفان کی کتاب پر CIA کے کچھ حلقوں کی تنقید کی ایک بڑی وجہ علی صوفان کا یہ کہنا ہے کہ CIA اور FBI سمیت مختلف امریکی اداروں کے درمیان بہتر روابط اور رابطے سے 9/11 کے سانحے کو روکا جا سکتا تھا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک سطح پر بھی امریکہ کی ناکامی اس کے لیے ذمہ دار رہی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کچھ امریکی حکومتیں تو القاعدہ کو ایک خطرہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ USS کول کے واقعے کے بعد بھی 9/11 کمیشن اور دوسری رپورٹ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صدر بش کی انتظامیہ کی رائے میں بھی USS کول کیس غیر اہم ہو چکا تھا اور اس کے رد عمل میں جوابی کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ علی صوفان دہشت گردوں سے تفتیش کے لیے واٹر بورڈنگ سمیت دوسرے طریقوں کے استعمال کی اعلیٰ سطح پر مخالفت کر چکے ہیں۔ یہ سن 2009 میں امریکی عوامی نمائندوں کے سامنے ان طریقوں کے بارے میں ایک سماعت کے دوران ان کا بیان ہے۔ And waterboarding itself had to be used 83 times, an indication that Abu Zubaydah had already called his interrogators bluff. اس سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کے خدشے کے پیش نظر ان کی شناخت کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ بذات خود علی صوفان تفتیش کے غیر روایتی طریقوں کے استعمال کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایک گھنٹہ مجھ سے بات کرنے کے بعد اس نے کہا، میں مکی ہوں، بن لادن کا سیکریٹری، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیا تم چائے پیو گے؟ وہ بسکٹ کھا رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا منہ کھل گیا اور اس نے کہا کہ ابھی میں نے جو تمہیں بتایا ہے اس کے باوجود تم مجھ سے چائے کا پوچھ رہے ہو۔ میں نے کہا میں تمہیں پہلے سے ہی جانتا ہوں، اب میں تمہیں عزت دے رہا ہوں۔ علی صوفان کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر کی قابل مذمت دہشت گردی میں کامیاب ہونے کے لیے القاعدہ کی صلاحیتوں کو کریڈٹ دیا جانا قطعاً درست نہیں۔ یہ القاعدہ کی ذہانت نہیں تھی جس سے 9/11 ممکن ہوا، یہ امریکی اداروں کی نااہلیت اور واشنگٹن کی محکمانہ سیاست تھی جس کے باعث 9/11 واقع ہوا۔ ان کی رائے میں افغانستان میں اتحادی افواج کی موجودگی سے القاعدہ اور علاقے میں اس کے ہم خیال دہشت گرد گروپس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے انٹیلیجنس اداروں کے کام میں بہت مدد ملی۔